لہٰذا شیشے کو دیکھیں، جب آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا عکس اس کے اندر بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ یقیناً بنتا ہے۔ یہ جو عکس بنا ہے اس کے ساتھ صورت ہے یا وزن بھی ہے آپ کا، مواد بھی ہے؟ مواد تو آپ کا نہیں ہے، فقط صورت ہے۔ یہ آئینے میں بننے والی صورت کیا کہلائے گی؟ مثالی، جسم مثالی۔ پس اگلے جہان میں تمام اشیاء کی صورتیں مثالی ہیں، جس میں مثالی کی صورت میں ہیں۔ یہ ہمارے پاس دوسرا جہان کی خصوصیت ہوگی کہ مادہ نہیں ہے لیکن صورت اور شکل و شمائل موجود ہے، یعنی طول اور عرض موجود ہے، رنگ برنگ کی چیزیں موجود ہیں۔ لیکن عرفا کہتے ہیں کہ ایک جہان ہے، ایک کائنات ہے، عالم خیال، عالم ملکوت ایک جہان ہے، کائنات ہے۔ اس کا آسان لفظ جو کہ ہمارے معاشروں میں رائج ہے وہ ہے برزخ اور قبر۔ جب ہم قبر کہتے ہیں تو وہی برزخ ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ انشاءاللہ اسے آگے پڑھیں گے کہ ما برزخون یا مل برزخو، تو مل قبر، امام علیہ السلام نے جواب دیا برزخون، برزخون حین موت ہی الی یوم القیامہ، اپنے موت سے لے کے قیامت تک اسی جگہ پہ رہے گا۔ بس فکر کریں، کائنات میں ہم دو چیزیں، دو خصوصیات مجموعی طور پہ دیکھتے ہیں۔ یہ جو ہماری مادی کائنات ہے، ہر شے جو مادی ہے، چاہے میرا جسم ہو، در و دیوار ہوں، بہنے والا پانی ہو، کوئی آگ ہو، ٹھنڈک ہو، جو بھی جسم رکھتا ہے اس کی دو خصوصیات آپ قبول کریں گے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا مادہ ہے، بے شک وہ لطیف اور بڑا ہلکا سا مادہ ہے، جیسے ایٹم ہے کہ نظر ہی نہیں آتا عام آنکھ سے، خصوصی دوربین سے نظر آتا ہے، لیکن بالآخر جسم ہے اس کا یعنی ماس ہوگا، ویٹ ہوگا، اس کا وزن ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ الانسان فی عرف العرفان کتاب کے ذیل میں آپ کی خدمت میں علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ عرفانی اور قرآنی مطالب ذکر کیے جا رہے تھے۔ علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم، روایات اہل بیت علیہ السلام اور عرفان کے ذیل میں عرفان اہل بیت علیہ السلام کو کھول کے بیان کیا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے انسان کی تعریف پڑھی کہ انسان حقیقت میں اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے اندر کے خزانوں کو جتنا فعلی طور پہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، جس مقدار کی اس نے فعلیت کو حاصل کیا ہے وہ اس مقدار کا انسان کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے تمثلات کے عنوان سے تھوڑا بہت مطالعہ کیا اور عوالم کو ملاحظہ کیا۔ ہمارے پاس جو علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں عرفانی نکات ذکر کیے ہیں، وہ ایک خاص ترتیب سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں بلا شک و شبہ بعض مباحث میں قدر تفصیل سے جانا پڑتا ہے تاکہ قابل فہم یہ مطالب بن سکیں۔ انہی میں سے ایک بحث ہے عوالم کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے جہان خلق کیے ہیں؟ عرفا قائل ہیں کہ ممکنات اور مخلوقات، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق خلق کی ہے اس کے لیے اللہ نے 3 جہان بنائے ہیں، اور ایک جہان اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے جسے عالم ربوبی یا عالم الہ یا لاہوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ 3 جہان جو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمائے ہیں، ان میں سب سے پہلا جو عالم ہے وہ عالم عقل یا اسے قیامت بھی کہتے ہیں، اور عالم جباروت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ گزشتہ درس میں یہ نام تکراراً بیان کیے گئے کیونکہ یہ اصطلاحات جب تک ہمارے ذہنوں میں سمائیں گی نہیں تب تک ہمیں صحیح طریقے سے یہ مطالب نہیں سمجھ آئیں گے، کیونکہ بالآخر زبان ان کی یہی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کلمات ہمارے لیے بعد میں قابل فہم نہ رہیں، ایک دفعہ تھوڑی زحمت کرنی پڑتی ہے، انسان اسے لکھ لے، انسان اسے دہرائے، اور پھر مختلف موقف اس حوالے سے پڑھ سکتا ہے۔ علماء کی مختلف آراء ہیں، مختلف مسالک کی مختلف آراء ہیں، تو مطالعات انسان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اس لیے اصطلاحات کے اوپر خصوصی دقت کریں۔ بالفاظ دیگر عرفان کی اپنی ٹرمز اور اصطلاحات ہیں، جو بہت بڑا مسئلہ ہمیں اپنے ہی عالم تشیع میں ایک پیش آیا کہ علماء جو فقہ اور اصول پڑھتے ہیں بالخصوص یا عقائد سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے عرفان کو اگر نہیں پڑھا تو وہ یہ حق نہیں رکھتے کہ اس کے اوپر حکم لگائیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی لفظ ہے وہ کئی علوم کے اندر رائج ہے۔ کلمہ واجب ہے، جیسے کلمہ ممکن ہے، کلمہ خیال ہے، کلمہ خیال، یا اس طرح سے دیگر کلمات ہیں۔ اب مثلا آپ علم فقہ میں دیکھیں، واجب سے مراد ہے وہ عمل
جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکلف کے اوپر عائد کیا ہے اور اس کے ترک کو گناہ شمار کرتا ہے۔ اب یقیناً اس ٹرم کے ساتھ، اس اصطلاح کے ساتھ آپ واجب عرفان کی دنیا میں نہیں سمجھ سکتے، عقائد کی دنیا میں اس کلمہ واجب کو نہیں لے سکتے۔ تو لہٰذا یہ جو اشتباہات جنم لیے وہ اس طریقے سے ہیں کہ حدیث اور تفسیر یا فقہ اور اصول کی دنیا میں رہنے والے وہ علماء حضرات کہ جنہوں نے عرفان کی اصطلاحات کو نہ سمجھا نہ پڑھا، انہوں نے اپنی ہی اصطلاحات کے تحت اس کے معنی لینے شروع کر دیے۔ جیسے کہ آپ نے بعض مسائل دیکھے ہوں گے، وحدت الوجود، اس کا معنی انہیں نہیں پتہ کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وجود میں وحدت ہے تو ہر چیز ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ، چلو اب یہ کفر کا فتویٰ ہم لگا دیں، جبکہ یہ معنی اس کا نہیں بنتا۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ مثلا اللہ عین فلاں ہے اور فلاں عین اللہ ہے۔ عین کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ جو علم فقہ میں لیا گیا ہے، عینیت اس طور پہ نہیں ہے جو علم عرفان میں عینیت بیان کرتے ہیں، اس کا معنی قطعاً یہ نہیں ہے۔ لہٰذا عینیت کا معنی آئے گا، اعتبار اس کے اعتبار سے، مختلف اعتبارات سے اس کے معنی آتے ہیں، بلکہ بعض ابواب میں اور عرفانی بعض مباحث میں ایک ہی اصطلاح مختلف معنی کی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ لہٰذا منصفانہ فیصلہ وہی شخص کر سکتا ہے جس نے اصطلاح کو صحیح سمجھا اور اس کے معنی کو اسی شعبے کے افراد سے لیا۔ مثلا اگر میں نے علم فقہ کی ایک اصطلاح کو سمجھنا ہے، میں اس کے لیے فلاسفہ یا متکلمین یا علماء عقائد کے پاس نہیں جاؤں گا، اس کے لیے علم فقہ کے ماہرین کے پاس جانا پڑے گا۔ کسی نے میڈیکل کی ایک ٹرم کو سمجھنا ہے تو وہ فزکس کے ماہرین کے پاس نہیں جائے گا، وہ ڈاکٹر یا MBBS ڈاکٹر یا جو بھی اسپیشلسٹ ہے یا اس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے، ڈسپینسر ہے، اس کے پاس جائیں گے کہ اس کلمہ کا کیا مطلب ہے۔ یہ بہت عقلی اور واضح سی بات ہے۔ یہ بات صرف اس لیے میں نے عرض کی کہ تاکہ آپ یہ بات سمجھ سکیں کہ اصطلاحات کی دنیا ہے ایک، اس دنیا کے اوپر غور و فکر انسان کر سکتا ہے اگر اصطلاح صحیح سمجھ آ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 جہان خلق کیے ہیں۔ پہلا ہمارے پاس آ گیا قیامت یا عقل۔ اب عقل کا معنی ایک دفعہ انسان کہتا ہے کہ ہوش کے ناخن لو، عقل کرو، ایک دفعہ عقل آپ اردو میں مختلف امور کے لیے استعمال، وہ عقل الگ ہے۔ یہاں پہ ہم ایک کائنات، ایک جہان کا نام رکھ رہے ہیں عقل، اور اس کی خصوصیت آج ہی میں آپ کے سامنے کچھ بیان کروں گا، کیونکہ آج ہمارا موضوع ہی یہ ہے کہ عالم مثال کے ساتھ انسان کا تعلق کیسے قائم ہوتا ہے اور کیا قائم ہوتا ہے، اور اسی سے خوابوں کی تعبیر بھی ہمارے سامنے آئے گی کہ خواب کسے کہتے ہیں، خواب اور خیال کیسے آتے ہیں، کیسے ان کے معنی لیے جائیں، اور قرآن کریم کی چند آیات آپ کی خدمت میں ذکر کی جائیں گی۔ لیکن اگر ان عوالم کو آپ، کیونکہ محدود پیمانے پہ ابھی ہم اس کو تذکرہ کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ یہ باتیں کھلتی چلی جائیں گی، کیونکہ عرفان حقائق کا نام ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہمراہ حقائق کا مشاہدہ، اللہ کی طرف رجوع کر کے حقائق کا مشاہدہ، اللہ کی طرف سفر کر کے حقائق کا مشاہدہ، یعنی اللہ تعالیٰ کائنات کو کیسے بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کیسے کائنات کو چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات، بالخصوص صفات باری تعالیٰ کیسی ہیں، اسماء حسنہ کیا ہیں، اسماء الہی کیا ہیں، یعنی اللہ کے ہمراہ سفر کرنا ہے۔ آئے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں عوالم کی طرف، اور یہ اصطلاحات ہیں۔ عالم عقل جب ہم کہتے ہیں، اس سے دینی دنیا میں اسے کہتے ہیں قیامت۔ یہ والا مطلب تھوڑا حساس ہو جاتا ہے۔ قیامت کے بارے میں جب بحث آتی ہے تو ایک شدید اختلاف فقہا اور عرفاء اور فلاسفہ میں پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس قلیل ایسے مسائل ہیں کہ جس میں فقہا، عرفاء اور فلاسفہ کے اختلافات وارد ہوئے ہیں، قلیل ہیں، زیادہ نہیں ہیں، یعنی 4-5 سے زیادہ نہیں ہیں۔ وہ جو 4-5 ہیں ان کو ہم آخر میں ڈسکس کریں گے تاکہ ایک مشوش ذہن نہ ہو۔ اس جم کو لے لیں کہ جو، یعنی یہ بھی دعویٰ فقہا اور محدثین کرتے ہیں، فلاسفہ اور عرفاء کا ایک خاص اپنا دعویٰ ہے کہ اسے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ بہرحال ہمارے پاس ممکنات کلمہ عام استعمال ہوتا ہے۔ ممکنات یعنی مخلوقات۔ کلمہ ممکن، اس کی تشریح انشاءاللہ کسی مرحلے میں آئے گی کہ ممکن سے کیا مراد ہے۔ انہی ممکنات کو فلسفے کی زبان میں واجب لغیرہ بھی کہتے ہیں۔ واجب لذات ہی فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی ذات کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ذات موجود ہو۔ واجب لغیرہ ہی کہ اس کی ذات کا تقاضا تو نہیں ہے کہ وہ ہو، بلکہ وہ اپنے غیر کی وجہ سے لازم قرار پایا کہ ہو، جیسے کہ تمام مخلوقات ہیں۔ اس لیے ممکنات ہے، واجب لغیرہ ہی ہے، آپ مخلوقات کہہ لیں، یا قرآن کی زبان میں خلق کا لفظ استعمال ہوا ہے، لہذا خلق آپ لفظ کہہ لیں، امکان بھی اسے کہتے ہیں۔ یہ کلمات ہیں کہ جو استعمال ہوتے ہیں، لیکن مراد ایک ہی ہے، مخلوقات یعنی غیر اللہ تعالیٰ نے جو خلق فرمایا ہے وہ 3 جہانوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ بس پہلا جہان کیا ہے؟ عالم قیامت، عالم عقل یا عالم جبروت۔ نمبر 2، عالم جبروت کی بھی وجہ انشاءاللہ آئے گی کہ اس کا نام جبروت کیوں رکھا ہے۔ اتفاق سے یہ سارے کے سارے اسماء جو ہیں وہ ہماری دعاؤں میں بھی استعمال ہوئے ہیں،
لیکن آیا دعاؤں میں جو کلمہ استعمال ہوا اور عرفان میں جو کلمہ استعمال ہوا دونوں کا ایک ہی معنی ہے؟ یہ دقت آپ کو خود کرنے پڑے گی، وہ دعاؤں کے سیاق سے پتہ لگے گا، یعنی دعا کے جو معنی ہیں اس سے اندازہ ہوگا کہ آیا اسی معنی میں ہے یا نہیں۔ نمبر 2، دوسرا جہان ہے عالم مثال، اس کو عالم خیال بھی کہتے ہیں۔ اصل میں خیال یا کے اوپر فتح ہے، زبر ہے، لیکن اردو فارسی میں خیال پڑھا جاتا ہے لیکن اصل کیا تھا؟ خیال، خیال۔ بعض ہم کلمات ہیں کہ غلط رائج ہو گئے ہیں، جیسے شمال لفظ ہے، شمال غلط ہے، شمال لفظ درست ہے، اسی طرح خیال لفظ درست ہے۔ یہ بھی اساتذہ نہیں دروس میں بیان کیا، انہی کی بات نقل کر رہا ہوں، اپنا میرا یہ نقطہ نہیں ہے۔ لہٰذا دوسرا کیا ہمارے پاس عالم خیال، اسے عالم مثال بھی کہتے ہیں، اسے عالم ملکوت بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں کلمہ ملکوت بھی آیا ہے، لیکن آیا یہ وہی کلمہ ملکوت کا قرآنی آیت میں وہی معنی ہے کہ جو عرفاء نے ذکر کیا ہے؟ اس کو بھی آپ کو قرآن کریم کی آیت میں دیکھنا پڑے گا، اگر سازگار ہے اور اس کے مناسب بنتا ہے معنی لے سکتے ہیں، بہرحال دقت کرنے پڑے گی۔ لیکن عرفاء کہتے ہیں کہ ایک جہان ہے، ایک کائنات ہے عالم خیال، عالم ملکوت ایک جہان ہے، کائنات ہے۔ اس کا آسان لفظ جو کہ ہمارے معاشروں میں رائج ہے وہ ہے برزخ اور قبر۔ جب ہم قبر کہتے ہیں تو وہی برزخ ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ انشاءاللہ اسے آگے پڑھیں گے کہ ما برزخون یا مل برزخو، تو مل قبر، امام علیہ السلام نے جواب دیا برزخون، برزخون حین موت ہی الی یوم القیامہ، اپنے موت سے لے کے قیامت تک اسی جگہ پہ رہے گا۔ بس یہاں پہ ہم نے پھر جدا کر دی، 2 قبریں ہو گئی، ایک وہ قبر ہے جو مٹی کی ہے، اس میں تو اجسام جائیں گے، اس میں روحیں نہیں ہوتی، اس میں جسم ہوتا ہے، ایک نہ کسی نہ کسی طور پہ تعلق بن جاتا ہے روح کا، لیکن اس کے اندر روحیں نہیں مقید ہوتی، نہ وہ لمبی چوڑی ہوتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی اور سوال جواب ہوتے ہیں، نہ کیڑے مکوڑے اس کے تنگ کرتے ہیں انسان کو۔ روح جہاں پہ منتقل ہوتی ہے وہ برزخ ہے۔ لہذا برزخ کو ہی عالم ملکوت کہتے ہیں، عالم خیال کہتے ہیں، عالم مثال کہتے ہیں۔ نمبر 3، عالم مادہ، اسے عالم طبیعت بھی کہتے ہیں، اسے عالم ناسوت بھی کہتے ہیں۔ یہ پچھلے درس میں بھی گزر چکے ہیں، لیکن اب خصوصیات کے ساتھ ہم اوپر سے نیچے آ رہے ہیں، نیچے سے ابھی اوپر نہیں جائیں گے، عالم دنیا سے نہیں۔ عالم دنیا کس قدر وسیع جہان ہے، کوئی اس کی حد پتہ لگتی ہے؟ کسی کو بھی آج تک نہیں پتہ لگی۔ سائنس بھی حیران ہے کہ حرکت تو جاری ہے، اور جو سائنس ابھی تک جان سکی ہے وہ یہ ہے کہ کائنات جو ہے جس طرح طواف میں حرکت ہوتی ہے دائیں سے بائیں کی طرف، اس طرح گھومتی ہوئی، جس طرح مچھلیاں سمندر میں تیرتی ہیں، اس طریقے سے پوری کائنات آگے چلتی جا رہی ہے۔ کدھر جا رہی ہے، کیسے جا رہی ہے، کچھ اس کا علم صحیح طریقے سے نہیں ہے۔ بہرحال مادی جہان کی بھی حد انسان کو نہیں پتہ۔ مادی جہان کے ماورا، اس کے پیچھے کون سا جہان ہے جو اس سے کئی گنا وسیع تر ہے؟ وہ ہے عالم برزخ، عالم خیال، عالم مثال، عالم ملکوت، عالم قبر۔ اس کے ماورا اس سے بھی عظیم ترین جہان ہے، اس جہان کا کیا نام ہے؟ قیامت، عالم عقل، عالم لاہوت، جباروت، عالم جباروت، یہ ہمارے پاس نام آئے۔ اب آئیں آپ خصوصیت دیکھیں۔ خصوصیات کے اعتبار سے ہم اس دنیا سے شروع کرتے ہیں۔ آپ دنیا کی پر غور کریں، کیونکہ ہم کوئی ایسا مطلب نہیں پڑھیں گے کہ ہم تقلیدی طور پہ قبول کر لیں، اس کی ہم دلیل لائیں گے، یا قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات سے دلیل آنی چاہیے، یعنی سوال بھی اس طرح کا پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتا کہ یہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ تقلیدی طور پہ تو ہم نے چیزیں نہیں لینی۔ آپ کے پاس یا قرآن روایات اہل بیت علیہ السلام سے دلیل ہو، یا آپ کے پاس عقلی دلیل ہو، یا آپ کے پاس شہودی دلیل ہو، وجدانی دلیل ہو، کشف و شہود کی منزل کی دلیل ہو۔ بہرحال دلیل آپ نے تلاش کرنا ہے اور اس کا خود احساس کرنا ہے، ربط ایک قائم کرنا ہے۔ ہم کائنات کے اوپر غور و فکر کریں۔ کائنات میں ہم 2 چیزیں، 2 خصوصیات مجموعی طور پہ دیکھتے ہیں۔ یہ جو ہماری مادی کائنات ہے، ہر شے جو مادی ہے، چاہے میرا جسم ہو، در و دیوار ہو، بہنے والا پانی ہو، کوئی آگ ہو، ٹھنڈک ہو، جو بھی جسم رکھتا ہے اس کی 2 خصوصیات آپ قبول کریں گے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا مادہ ہے، بے شک وہ لطیف اور بڑا ہلکا سا مادہ ہے، جیسے ایٹم ہے کہ نظر ہی نہیں آتا عام آنکھ سے، خصوصی دوربین سے نظر آتا ہے، لیکن بالآخر جسم ہے اس کا یعنی ماس ہوگا، ویٹ ہوگا، اس کا وزن ہوگا، اس کی ہائٹ ہوگی، ڈیپتھ ہوگی، جسم ہے وہ۔ جسم کسے کہتے ہیں اسے بھی انشاءاللہ کچھ ڈسکس کریں گے، لیکن پہلی چیز کیا آ گئی؟ دنیا کی خصوصیات میں جسم ہے۔ دوسرا، ہر جسم کی صورت ہے، بس مادہ ہے اور صورت ہے۔ مواد ہم ہاتھ سے لگا کے احساس کرتے ہیں، اینٹ، بجری، پتھر، دیوار، نرم کوئی جسم ہے، سخت جسم ہے،
وہ آپ کو چھونے والی، حواس کے دائرے میں آنے والی لگے گی. بس مادہ کیا ہوتا ہے؟ جو حواس کے دائرے میں جو بہت لطیف ہو تو پھر ہمیں اپنے حواس کو قوت دینے پڑتی ہے. جیسے آنکھ بہت باریک چیز نہیں دیکھ سکتی، تو آنکھ کو قوت دینے کے لیے دوربین استعمال کے دوربین کے توسط سے دیکھ لیں گے. بس مادہ بالآخر حس کے دائرے میں آ جاتا ہے، بے شک کسی شے کے توسط سے ہی کیوں نہ پتہ لگے. ہمیں یہ بات اس کائنات میں مادی جہان میں دیکھ کے پتہ لگے. بہرحال ہم جسم کے اعتبار سے مادی جہان میں ہیں، ہم جسم کے اعتبار سے مادی جہان میں ہیں. روح کا تعلق جسم سے ہے، لیکن روح مادہ نہیں ہے، نفس انسان کا مادہ نہیں ہے. بس پہلا جہان آپ نے دیکھا، اس کی کیا خصوصیات تھی؟ مادی ہے، یعنی حس کے دائرے میں. مادی کا مطلب کیا ہے؟ حس کے دائرے میں آ جائے. اگر بہت لطیف ہو جائے، بہت چھوٹا ہو جائے، بہت ہلکا ہو جائے، تو تب وہ کسی مادی جسم کے توسط سے پھر ہمارے حواس کے دائرے میں آ جائے گا. درست ہے؟ یہ ایک تو پہلی چیز ہوگی. دوسری چیز ہے صورت اس کے ہمراہ ہے. یہ اس مادی جہان کی خصوصیت. اس مادی جہان کے ماورا، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں باطن ہے اس جہان کا، اس مادی جہان کا باطن ہے. لہذا ہمارے جسم کا باطن وہ نہیں ہے کہ جو پھیپڑے، کلیجے اور گردے وغیرہ ہیں، وہ پھر ہمارا جسم ہی ہے، وہ اندرون نہیں ہے. ہمارا اندرون کیا ہے کہ یہ جو اگلا جہان ہے، جیسے آپ نے کہا عالم برزخ، عالم قبر، عالم مثال، عالم ملکوت. اس کی کیا خصوصیت ہے؟ اس کی خصوصیت ہے کہ اس میں صورت ہے، مادہ نہیں ہے. صورت ہے، مادہ نہیں ہے. شکل و شمائل نظر آتے ہیں آپ کو، صورتیں نظر آتی ہیں. دلیل کیا ہے اس کی؟ اس کو کہتے ہیں جسم مثالی. روح جسم کے بغیر کسی عالم میں نہیں ہے. نہ عالم قیامت جسے کہ عالم عقل، یعنی نہ عالم خیال، نہ عالم مادہ، یعنی نہ عالم جبروت، نہ عالم ملکوت، نہ عالم ناسوت. کسی بھی جہان میں روح انسانی بدون جسم نہیں ہے. لیکن ہر عالم میں جسم اسی کے مطابق ہے. اس عالم میں انسان کا جسم مادی ہے کیونکہ جہان مادی میں ہے. اگلے عالم میں جسم مثالی ہے چونکہ جہان مثالی ہے. اس سے اگلے عالم میں جسم اسی قیامت کے جہان کے مطابق ہے. لہذا یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اب آپ ہمارا چونکہ گفتگو زیادہ تر جو ہماری ہوگی وہ عالم مثال کے اوپر ہوگی، کیونکہ وہ حقیقت ہے انسان کی. وہ اشیاء کی حقیقت عالم مثال میں ہے اور اس سے بالا تر حقیقت عالم قیامت میں ہے. درست؟ لہذا آپ نے ادھر آپ دقت کریں کہ عالم مثال کی خصوصیت کیا بیان ہوئی؟ مادہ نہیں ہے ادھر کیا ہے؟ فقط صورت و شکل و شمائل ہے. مثلا آگ کی تصویر نظر آئے گی؟ نہ آگ کی گرمائش ہے، نہ آگ کی روشنی ہے، نہ آگ کی حرارت ہے، نہ آگ کی کوئی چیز اور آپ کو دکھائی دے گی. وہ اس کی تصویر ہے، صورت ہے اس کی. آپ اپنے عزیز اقربا کو خواب میں دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کے بدن کا وزن محسوس ہوتا ہے؟ اگر وہ آپ کے اندر آ جائے تو کتنا وزن بڑھ جائے گا؟ پریشان ہو جائیں گے آپ. آپ خیالی طور پہ پہاڑ اور سورج، چاند، ستارے بنا لیتے ہیں. اگر ان کا وزن ہوتا، مواد ہوتا، تو کتنے کلو کے ہو جاتے؟ صحیح ہے، بستر ویسے ہی نہیں اٹھتے، پھر تو بالکل ہی نہ اٹھ پاتے. کہتے ہیں کہ وہ اندر پہاڑ میرے بنا ہوا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ مواد نہیں ہوتا اس میں، صورت ہے، شکل و شمائل ہیں. یہ ہمارے پاس ہو گیا برزخ، قبر. مادہ نہیں ہے، لیکن یعنی مادہ اس دنیا والا مادہ نہیں ہے. جسم ہے ادھر، جسم کا مواد مثالی ہے. اچھا، اس کی کوئی دنیا میں مثال؟ چلو خواب اور خیال میں بھی آپ دقت کر کے لے سکتے ہیں، لیکن علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ اور اساتذہ بزرگان جو ہمارے ہیں، آغا حسن زادہ عاملی کے بزرگ اساتذہ الحمدللہ قم میں متعدد اوقات میں بڑے بہترین دروس دے رہے ہیں کہ خدا نے یہ توفیق عنایت فرمائی حوزہ علمیہ کو کہ یہ دروس عمومی طور پہ موجود ہیں طلباء کے لیے. سن رسیدہ یہ سارے شاگردان ہیں، یعنی ایک منزل پہ اپنی پہنچ چکے ہیں. جو بزرگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کا سرمایہ لیا گیا ہے، اب وہ موت کا ہی ایک منتظر ہے، بقیہ سرمایہ اس کے پاس ہے. تو انہی کی یہ بیان کردہ مثالیں جو آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی ہیں، ان میں سے ایک بڑی خوبصورت مثال وہ دیتے ہیں شیشے کی. یہ مثال ایسا نہیں ہے کہ میں اور آپ خود نہیں لا سکتے، یہاں پہ تو استاد کی اتباع میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں. وائلہ آپ خود کائنات پہ غور کریں، انہوں نے بھی غور کیا تو پایا. ہم بھی غور کریں تو بہت ساری مثالیں پائیں گے. آپ بیابان میں جاتے ہیں، تفریحی مقامات پہ جاتے ہیں، دن کو باہر آئیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں، رات کو آسمان کی طرف دیکھیں، لوگوں کے ساتھ گفتگو میل جول ہوتا ہے. ہر وقت آپ اللہ کی طرف توجہ کریں اور خداوند متعال کی اس خلقت اور کائنات پہ غور و فکر کریں. آپ کو یہ اسرار اور یہ معارف بکھرے ہوئے نظر آئیں گے. لہٰذا شیشے کو دیکھیں. جب آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا عکس اس کے اندر بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ یقیناً بنتا ہے. یہ جو عکس بنا ہے اس کے ساتھ صورت ہے یا وزن بھی ہے؟ آپ کا مواد بھی ہے. مواد تو آپ کا نہیں ہے، فقط صورت ہے. یہ آئینے میں بننے والی صورت کیا کہلائے گی؟ مثالی، جسم مثالی.
بس اگلے جہان میں تمام اشیاء کی صورتیں مثالی ہیں، جس میں مثالی کی صورت میں ہیں۔ یہ ہمارے پاس دوسرا جہان کی خصوصیت ہوگی کہ مادہ نہیں ہے لیکن صورت اور شکل و شمائل موجود ہے، یعنی طول اور عرض موجود ہے، رنگ برنگ کی چیزیں موجود ہیں۔